بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیرکم یا خیر الناس کا یہ جو سلسلہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، آج اسی سلسلے کا ایک اور مسئلہ آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. امت محمدیہ کے کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے ان کی خصوصیات کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں ممتاز، نمایاں یا بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مقابلے میں ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ مناسبتوں سے اور الگ الگ اعمال کے حوالے سے بیان کی. اس سلسلے میں آج ہم جن کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت. صحابہ کرام اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، سب سے بہترین نسل ہے جو امت محمدیہ میں پیدا ہوئی یا ہو سکتی ہے. جس طرح امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اپنے بعد میں آنے والی تمام نسلوں پر اللہ تعالی نے فضیلت عطا فرمائی. امت محمدیہ سب امتوں میں سب سے افضل ہے، تو امت محمدیہ کی تمام نسلوں میں نسل صحابہ سب سے زیادہ فضیلت والی نسل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بیان فرمائی. اس سلسلے میں سب سے جامع ترین جو بات ہے وہ صحیح بخاری و مسلم کے اندر حضرت عمران ابن حسین اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ ان کی روایت سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم قرنی، تم میں یعنی امت محمدیہ کے لوگوں تم میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، میری صدی کے لوگ ہیں، یا میں جس نسل میں ہیں میرے دور کے جو لوگ ہیں وہ ہیں. صحابہ کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہتر نسل قرار دیا. دوسری روایت میں کہا خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہتر میری صدی ہے، یعنی میری صدی کے لوگ ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس امت میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر نسل ہیں. مومنین میں سب سے اونچے درجے کے مومن، ان میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے صحابہ بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے خاندان سے باہر لیکن نبی علیہ السلام سے رشتہ رکھنے والے صحابہ بھی ہیں. قریشی بھی ہیں، انصاری بھی ہیں، اور وہ صحابہ بھی ہیں جن کا نہ قریش سے تعلق تھا نہ انصار سے تعلق تھا، لیکن اسلام کا رشتہ، نبی علیہ السلام کی صحبت کا رشتہ ان کو نصیب تھا. یہ صحابہ نبی علیہ السلام کا کہ جلیل القدر ساتھی، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنے والی اگلی تمام نسلوں سے زیادہ بہتر قرار دیا. ہم جب خیر الناس کا تذکرہ کر رہے ہیں، سب سے بہتر لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو پھر ان بہتر لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہتر قرار دیا ہے اور جن کی برابری کرنے کا حوصلہ ہم اور آپ کے اندر نہیں، یا ہم اور آپ جن کی برابری نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ صحابہ بھی نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، تو اس نبی کی صحبت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھے. اور جب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو کر سب سے بہتر نبی ہیں، تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو کر سب سے بہتر امتی ہیں، سب سے بہتر نسل ہیں. یہ بات ہم اور آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مستدرک حاکم میں ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں
کہتے ہیں ان اللہ نظر الی العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیکھا، فمقتہ عربهم وعجمهم، کیا عرب کیا عجم سب جگہ اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے دین سے دوری، کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی حالت میں جی رہے تھے۔ اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دل پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا دل کہا، خیر قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر منتخب کیا، نبوت کے لیے انتخاب کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا کہ آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ وہ کتاب اتارے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ثم نظر الى قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پھر سے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد بعد قلب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں میں جن کو صحبت کے لیے اللہ نے منتخب کیا، صحابہ جو بنے، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر دل پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے وزیر، اپنے نبی کے معاون اور مددگار بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری زندگی گزار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد ایک لمبی مدت تک باحیات رہے ہیں۔ ان کا اپنا یہ ماننا ہے کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہتر دل والے صحابہ، سب سے بہتر دل والے لوگ کی حیثیت سے منتخب شدہ افراد ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ باتیں میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میرے اور آپ کے سامنے خیر الناس کی فہرست میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ پانے والے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا درجہ آتا ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آتا ہے تو آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی نبی تو نبی تھے، کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کر پائے گا؟ ایک عجیب تماشا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کی بات کی جاتی ہے تو لوگ ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ٹھٹا مذاق اڑاتے کہتے تم اور اللہ کے نبی کے جیسا عمل کرو گے۔ سبحان اللہ، ان نادانوں کو کیا کہا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا عمل کرنے کا مطلب آپ کی اتباع ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنا ہے، ورنہ یہ دنیا کا کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہو بہو نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نبی جیسی نماز ہو جائے گی، یعنی انہی کے درجے کی نماز ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں مانتا، یہ کوئی نہیں مانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضور قلب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو پانا کسی امتی کے بس کی بات کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ٹھٹا مذاق اڑانے والے لوگوں کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا، نبی کے جیسا عمل کرنے کا مطلب نبی کی برابری کرنا نہیں ہے، بلکہ نبی کی اقتداء، نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کرنا مراد ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایسے نادانوں کے لیے شاید یہ بات کارآمد ہو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے طریقے پہ عمل کرنا یہ ناممکن ہے، جیسے تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کہاں کر سکتے ہو، اور لوگ بسا اوقات یہ کہتے بھی ہیں ہم کہاں نبی کہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسے عمل کر کے دکھلایا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، جو نمونہ تھا، اسے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں کیسے اپنایا ہے۔ آپ اور میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو نبی کے بعد صحابہ کا درجہ ہے۔ صحابہ تو انسان تھے، صحابہ تو عام انسان تھے، نبی نہیں تھے نا۔ صحابہ انسان تھے، لیکن اللہ نے جو فضیلتیں عطا کی ہیں ان فضیلتوں کے حامل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جیسا عمل کر کے انہوں نے دکھلایا بتلایا ہے، اس پر ہم اور آپ کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن اور سنت پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن و سنت پر ہمارا ایمان ویسا ہوگا جیسے صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خیر الناس، سب سے بہتر کوئی لوگ تھے تو وہ صحابہ تھے۔ سب سے زیادہ کسی کا ایمان تھا تو وہ صحابہ کا تھا۔ سب سے زیادہ بہتر عمل کرنے والے کوئی تھے تو صحابہ کے تھے۔ تو ہم بھی ان خیر الناس بہتر لوگوں جیسے بننے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کے دین پر چلنے کے معاملے میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک مثال، ایک نمونے کے طور پر پیش فرمائے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا تذکرہ کیا، انصار و مہاجرین کا تذکرہ کیا، سابقین اولین کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نقش قدم پر چل کر دکھائیں۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں سب سے بہتر لوگوں کی، تو ہمارے ایمان اور عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر لوگ ہیں، اس امت میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آپ کون سا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تقوی کا، طہارت کا، حیا کا، اخلاق کا، پاکیزگی کا، عفت کا، دنیا دار سے بچنے کا، دنیا کے فتنوں سے دور رہنے کا، دین کی خدمت کا، دین کے علم کا، کس ناحیے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہر معاملے میں صحابہ آپ کو سب سے بہتر نظر آئیں گے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ جو علمی مسئلہ ہے، لیکن عوام الناس کے اندر آج بہت زیادہ، خاص طور پر سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ مسئلہ چل پڑا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد آنے والوں میں سے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی برابری کر سکتا ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں۔ اہل علم حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہی جو حدیثیں خیر الناس قرنی یا خیر القرون، اس جیسی حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے یہ بات نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کی تربیت میں رہے، صحبت میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام ساتھ رہے، بعد میں آنے والا کوئی امتی کتنا ہی باکمال ہو جائے، وہ ان صحابہ سے زیادہ افضل ہرگز نہیں ہو سکتا، ان صحابہ سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں، صحابی ہر وہ مومن مسلمان جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پالی ہو تو وہ صحابی۔ اب بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر صرف دیکھا ہے دور سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں صرف شریک رہے، اس کے علاوہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر لمبی مدت گزاری ہے، نہ آپ سے علم سیکھا ہے، نہ آپ کے ساتھ شریک رہے۔ کیا ایسے کسی صحابی سے کوئی بعد میں آنے والا امتی افضل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس مسئلے میں بھی جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، صحبت کا شرف، صحابی ہونے والی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعد آنے والا کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی بڑا متقی باعمل انسان ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، کسی صحابی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ جمہور علماء کا موقف ہے۔ البتہ علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ حدیث کی روشنی میں، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کی مثال بارش کے جیسی ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کے ابتدائی حصے میں زیادہ خیر ہوگا یا اس بارش کے اختتامی حصے میں زیادہ خیر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بارش سے تشبیہ دیتے ہوئے دونوں احتمال ذکر کیے ہیں۔ اور دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آخری زمانے میں ایمان والے ہوں گے، ان لوگوں میں سے بعض کو کیا ایسے بعض صحابہ جنہوں نے صرف نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، صحبت کا لقب ملا ہے، صحبت کا شرف ملا ہے، ان سے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بعض صحابہ سے، ایسے بعض لوگ صحابہ سے افضل ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمہور اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ خیر القرون خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ صحابہ بحیثیت جماعت بھی سب سے افضل ہیں اور بحیثیت افراد بھی افضل ہیں۔ اور واللہ اعلم، راجح قول یہی ہے کہ وہ صحابی بھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف دیکھا ہے، اس صحابی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں سے زیادہ وہ افضل ہیں۔ حاضرین کرام، آپ اور میں جب اس حقیقت کو سن رہے ہیں، اس مسئلے کو سن رہے ہیں، تو آپ کے سامنے جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں اصل میں وہ یہ ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کے علماء کا اور اگر جمہور علماء کا موقف اگر لیں تو علی الاطلاق تمام صحابہ کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو، وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ ساری امت اور امتیوں سے زیادہ افضل ہیں۔ وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آنے والے تمام امتیوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اگر یہ بات ثابت شدہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نمونہ ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے جیسا ایمان لانے کی کوشش کریں، ان کے جیسا عمل کریں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی سیرتوں کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں تاکہ ہم بھی ان کی طرح بہتر لوگ بن سکیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ خیر الناس، سب سے بہتر لوگوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ سب سے بہتر لوگ ہیں، ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، کردار میں، حیا میں، ان کی ایک ایک چیز کے اندر سب سے بہتر قوم ہے۔ تو ہم اور آپ کو ان جیسا بننے کے لیے ان کی سیرتوں کو پڑھنے کا، ان کی سیرتوں کو سننے سنانے کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایک اپنا معمول بنانا چاہیے، کوشش ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، خیر الناس کہا ہے، یا خیر امتی اللہ کے نبی نے کہا ہے، ان میں سے کسی کی تنقیص کر کے، ان میں سے کسی کا رتبہ گھٹا کے، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کر کے کوئی بہتر نہیں بن سکتا۔ بہتر کو برتر، بہتر کو کمتر ثابت کرنے والا کوئی بدتر ہی ہو سکتا ہے، وہ کبھی بہتر انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ سبق بھی ہم اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ خیر الناس کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں صحابہ کا یہ درجہ ہمیں زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے کہ جب صحابہ کا تذکرہ آئے تو ہم اپنا قلم روک لیں، اپنی زبان روک لیں، اپنے دل و دماغ کو غلط انداز میں سوچنے سے روک لیں، ہم اپنے آپ کو روک لیں، کہیں یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے نبی کی صحبت کے لیے۔ ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہم کیا، ہماری تحقیق کیا، ہم کیا، ہمارا علم کیا، ہم کیا، ہماری سمجھ کیا، اور ہم کیا، ہماری دینداری کیا، ہماری امانت داری کیا، ہم کیا، ہمارا تقوی کیا۔ صحابہ وہ جماعت ہیں جو صحابہ جو امت میں سب سے بہتر لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر ہم راستہ جو ہے پاتے ہیں۔ جیسے اندھیری رات میں سورج تو غائب ہی رہتا ہے، چاند بھی نہ ہو، چاند کی چاندنی بھی نہ ہو، تو پھر آسمان پہ چمکتے ستارے ہی لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ صحابہ وہ ستارے ہیں جو اندھیری رات میں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے اس رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان سے رہنمائی حاصل کرو، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرو۔ تارے گن کر تاروں کی تنقیص کرنے کا مزاج کسی پاگل انسان کا ہی ہو سکتا ہے، یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، لیکن وہ بات ہم اگلے درس کے اندر رکھیں گے۔ آج ہم جو بات چھیڑیں آپ کے سامنے وہ یہ کہ صحابہ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر لوگوں کا جب تذکرہ آئے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان جلیل القدر صحابہ کا تذکرہ آئے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو دیکھ کر ہم سیکھیں،
ان کو پڑھ کر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگیوں سے ہم روشنی حاصل کریں، یہ دیکھیں کہ اسی قرآن اور سنت پر انہوں نے عمل کیا تو کیسے عمل کیا ہے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی ہمیں صحیح پہچان عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعم الوكيل